اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میں اپنی علمی کے مطابق آپ حضرات کے گوش گزار اللہ کے نبی کی سیرت کو کر رہا ہوں۔ یقیناً اس میں میری زبان لڑکھڑا سکتی ہے، یقیناً اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کو وہ طاقت دے کہ میں نبی کی سیرت کو آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ مائک خراب ہو گیا تھا، شاید لائٹ کی کمی تھی، تو بات بیچ میں رک گئی تھی، بیچ میں بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تو یہ بات کہاں سے ادھوری رہ گئی تھی؟ آپ حضرات میں سے کسی کو معلوم ہے؟ یہ جو حضرات مستقل سنتے ہیں انہیں تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع سے کون سن رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی جا رہی ہے، تو اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کے ذہن کو اور زیادہ تازہ اور تذکیر کے ساتھ میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں پر بات ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے بلوایا، اور کیوں بلوایا تھا یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کر کے وہ مہارت حاصل کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی مکہ کے اندر اپنی ایک چھاپ چھوڑ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محمد کے نام سے نہیں جانتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی کو صادق اور امین کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اللہ کے نبی کو یہ کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ صادق اور امین آ رہا ہے۔ امانتوں میں حق تلفی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو امانت کا امین کا لقب ملا، اور بات میں سچائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو صداقت کا صادق کا لقب ملا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 16 یا 17 سال کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تجارتوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ ابو طالب کی کفالت میں ہے، ابو طالب کی آمدنی کم ہے اور اہل و عیال زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹانے کے لیے کہ میرے بھائیوں اور میرے ابو طالب چچا کے اہل و عیال پر زیادہ بوجھ نہ بن پائے، اس لیے اللہ کے نبی نے عرب والوں کی بکریاں چرائی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے تجارت کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ملک شام کا سفر کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جسے صادق اور امین کہہ کر کے بلایا جا رہا ہے۔ مکہ کے اندر ایک تاجر ہے جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے۔ مکہ کے اندر ایک امین ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ مکہ کے اندر ایک صادق ہے جو بات بات میں گویائی اور سچائی کو بیان کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے
غلام میسرہ کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کو بلایا۔ جب اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں نے سنا ہے آپ سچ بولتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ تجارت میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ امین ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مال ملک شام جاتا ہے، وہاں پر تجارت کے لیے مال جاتا ہے، اور میں کسی کو اس کا نگراں بنا دیتا ہوں، اور میں کسی کو اس کا نگراں بنا دیتی ہوں، اور اس کو اس کے بدلے میں معاوضہ دے دیا کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے مال کا نگراں بن کر کے جائیں گے تو آپ کو ان لوگوں سے زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس آتے ہیں، ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے کہا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی پاک ساز عورت ہے، ہاں یہ تو بڑی پاک دامن عورت ہے، یہ کبھی خیانت نہیں کرتی ہے، یہ مکہ کی سب سے مالدار عورت ہے، اور پورے مکہ کا جتنا مال جاتا ہے وہ تنہا حضرت خدیجہ کبریٰ کا اکیلے کا مال اتنا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اجازت مل جاتی ہے، اللہ کے نبی قافلے کے ساتھ میں روانہ ہو رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اگر آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو یہ غلام تمہاری اس ضرورت کو پوری کرے گا انشاءاللہ، اگر آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہے تو یہ غلام تمہاری مدد کرے گا، اگر آپ کو کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے اس غلام سے اس کام کو کرا لینا، یہ غلام تمہارے ساتھ جائے گا۔ ہاں یہاں سے میسرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ کا سامان لے کر کے چلتے ہیں، اور مکہ شام پہنچنے کے بعد میں اللہ کے نبی مکہ شام سے پہلے ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کو ایک راہب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہی وہ راہب دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ میں نے اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک کسی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، کیونکہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ملک شام آئے گا، ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے اس درخت کے نیچے بیٹھے گا۔ میں نے زبور کے اندر پڑھا ہے، میں نے انجیل کے اندر پڑھا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اس راہب نے یہ کہا ہے تو میسرہ نے اس کی بات ریکارڈ کر لی ہے، میسرہ نے اس کی بات ریکارڈ کر لی ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس راہب کا نام نستورہ لکھا جاتا ہے کہ وہ نستورہ راہب تھا، اس نے آ کر کے یہ خبر دی ہے۔ اب اللہ کے نبی اپنا مال لے کر کے چل رہے ہیں، راستے میں بارش آ جاتی ہے، ابھی تجارت کی منڈی نہیں آئی ہے، راستے میں بارش کی وجہ سے اللہ کے نبی کا مال بھیگ جاتا ہے، کھجوریں بھی بھیگ جاتی ہیں، گندم بھی بھیگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیگے ہوئے کھجوروں کو الگ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھیگے ہوئے گیہوں کو الگ کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی سونے کھجوروں کو الگ کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی سوکھے گندموں کو الگ کر دیتے ہیں، اور ملک شام کی تجارت منڈی میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ بھیگے ہوئے کھجوروں کی قیمت اس سے کم ہے، یہ بھیگے ہوئے گندموں کی قیمت سوکھے ہوئے سے کم ہے، اور پورے ملک شام کی منڈی میں یہ افراتفری ہو جاتی ہے کہ کون ہے جو اتنا امین ہے، کون ہے جو اتنا سچ بولنے والا ہے، اور تمام کا تمام منڈی والے محو تعجب میں کیا اڑتے ہیں کہ واقعاتاً کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے جو اپنے مال کو کھڑے کو کھڑا بتا رہا ہے اور کھوٹے کو کھوٹا بتا رہا ہے، اور یہ اپنے مال کو کھڑے کو کھوٹا بتا کر اور کھوٹے کو کھڑا بتا کر کے نہیں بیچ رہا ہے۔ میرے بھائی، یہاں سے ہمیں اور آپ کی زندگی میں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہاں سے سبق لینا چاہیے، ہمارے ان تاجروں کو بھی سبق لینا چاہیے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی سبق لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، اگر کوئی انسان مال فروخت کر رہا ہے، اگر مال میں کچھ کمی آ جاتی ہے، وہ انسان اس مال کی کمی کو بتلا دے، اگر کسی طرح سے کوئی کمی آ جاتی ہے وہ ان کے سامنے اس کو بتلا دے کہ اس مال کے اندر یہ کمی ہے، اس کی قیمت
کتنی دی جائے گی؟ ہاں تاجر میں اور کسٹمر کے درمیان کچھ نہ کچھ بات پر نوک جھوک ہو جاتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ تاجر سے بھی کمی ہو سکتی ہے اور بھائی کسٹمر کو بھی کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہے، لیکن اپنی باتوں کو ان باتوں کے ذریعے سے اس قدر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ انسان مجھے بیوقوف بتا رہا ہے، یہ مجھ سے بحث کر رہا ہے۔ اپنے دکانوں سے کسٹمروں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اپنے دکان سے گراہکوں کو بھگانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے سامنے اپنی بات رکھیے۔ اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہے تو ان کو آرام سے کہہ دیجئے بھائی اب آپ جا کر کے کہیں دوسری جگہ سے مال خرید لیجئے۔ ہاں یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کی منڈی میں مال بیچ رہے ہیں، ایک گراہک آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے مال خریدتا ہے، کسی بات پر اللہ کے نبی سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور وہ گراہک اللہ کے نبی کو بری بھلی باتیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ مال میرا کھوٹا ہے، اس کی قیمت میں اتنی ہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، یہ مال میرا اوریجنل ہے، اس کی قیمت میں اتنی ہی لوں گا، اس سے کم نہیں لے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گراہک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لہذا وہ گراہک کہنے لگا اگر واقعتاً آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کے فرمائیے۔ جب اس نے یہ کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات تجھے مال خریدنا ہے اچھی بات ہے، ایک رات تجھے مال نہیں لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے لات و عزیٰ کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی ہے، میں اس کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ اگر تجھے مال لینا ہے اچھی بات ہے، اگر تجھے مال نہیں لینا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھا سکتا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم تاجروں کو سبق دیا ہے کہ مالوں کو قسم کھا کر کے بیچنا نہیں چاہیے، مالوں کے اوپر قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ مال اتنے کی ہے، اللہ پاک کی قسم اتنا ہم سے اس میں بچتا نہیں ہے، اور یہ مال بالکل اوریجنل ہے، حالانکہ وہ بالکل لوکل ہے، اسے کیا پتا یہ اوریجنل ہے یا لوکل ہے؟ تو مارکیٹ سے خرید کر کے لا رہا ہے، تجھے علم ہے یہ اوریجنل ہے، تجھے علم ہے یہ لوکل ہے، اسے کیا پتا یہ کیسا مال ہے؟ اگر تو قسمیں کھا کر کے مال کو بیچ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہاں اگر کوئی تاجر نام تول میں کمی کر رہا ہے، ہاں اگر کوئی تاجر نام تول میں کمی کر رہا ہے، اگر کسی سے لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو کم دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے تاجر کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی، ایسے تاجر کی تجارت میں برکت نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہاں سے نوجوانوں کو ایک سبق ملتا ہے، جو نوجوان اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں پر پڑھائی کرتے ہیں یا ان کے یہاں پر رہنے کا انتظام کرتے ہیں یا انہیں کے یہاں پر رہ کر کے پرورش پاتے ہیں، انہیں یہ پیغام ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے نبی ابو طالب کی کفالت میں ہیں، لیکن یہاں پر خرچہ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ کے نبی ابو طالب کی کفالت میں ہیں، ان کا خرچہ زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، اللہ کے نبی نے تجارت میں ہاتھ بٹایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بٹایا ہے۔ ہاں ہمارا نوجوان ڈگریوں کے چکر میں، ہاں ہمارا نوجوان ڈگریوں کو لے کر کے کہتا ہے میں ڈگریاں اس لیے حاصل نہیں کر رہا تھا کہ میں کھیلیاں لگاؤں، میں ڈگریاں اس لیے حاصل نہیں کر رہا تھا کہ میں 5 روپے کی دکان پر جا کر کے بیٹھ جاؤں، میں نے ڈگریاں اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کھیتوں پر جا کر کے کام کرنے لگ جاؤں، میں نے ڈگریاں اس لیے حاصل کی ہے تاکہ میں اچھی نوکری کر سکوں، آفس میں جا کر کے بیٹھ سکوں۔ وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرے بھائی حالانکہ معلوم ہے اس نوجوان کو میری بہن جوان بیٹی اس کے نکاح کا انتظام کرنا ہے، اسے معلوم ہے میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو کر کے ٹھیلیاں چلا رہا ہے، مجھے اس کا ہاتھ بٹانا ہے، اسے معلوم ہے نوجوان کو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، میں اس قابل ہوں کہ میں دکان پر بیٹھ سکتا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں مزدوری کر سکتا ہوں، صرف اس وجہ سے مزدوری نہیں کرتا کہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا
ہو کر کے مزدوری کر رہا ہے، محلے کے لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا ہو کر کے ٹھیکیاں لگا رہا ہے۔ جو انسان ان چیزوں میں شرم محسوس کرتا ہے، جو نوجوان شرم محسوس کرتا ہے، میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی ہے، نوجوانوں کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈگریاں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ڈگریوں کی ویکینسی نہیں آ رہی ہے، ہم ٹھیلیاں لگا کر کے اپنا گزارا کر لیں، ہم دکان پر بیٹھ کر کے اپنا گزارا کر لیں، ہم تجارت میں ہاتھ بٹا کر کے اپنا گزارا کر لیں، کھیتوں پر کام کر کر کے اپنا گزارا کر لیں، اپنی بہن کے لیے انتظام کر لیں، اپنے بھائیوں کے لیے انتظام کر دیں، ہاں اپنے باپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چل دیں تاکہ میرے باپ کو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے، تاکہ میرا باپ تھوڑی دیر سکون اختیار کر لے۔ لیکن یہ نوجوان بھٹکتا جاتا ہے، یہ نوجوان گلیوں میں اپنا وقت گزار رہا ہے، چوراہوں پر اور چوپالوں میں وقت گزار رہا ہے، اپنے باپ کے ساتھ گٹریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے باپ کے ساتھ دکان پر جا کر کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دوست مجھ سے کہیں گے اتنا پڑھا لکھا ہو کر کے دکان پر جا کر کے بیٹھ رہا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملا ہے، ہاں ہمارے پاس اتنی وسعت اور مالیت نہیں ہے کہ ہم اپنی تجارت کر سکے، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم دکان کھول کر کے بیٹھ سکے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اس سے ٹھیلیاں لگا سکے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہمیں پیسے دے کر کے کہتا ہے جاؤ ان پیسوں کو لے کر کے تجارتیں کرو، اس میں اگر جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہو جائے گا، ہاں اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہو جائے گا، تو شرمانا نہیں چاہیے کہ یہ آدمی میرے باپ کے کارخانے میں کام کیا کرتا تھا اور آج یہ مجھ سے مزدوری کرانا چاہتا ہے۔ یہ ایک تجارت کی دوسری شکل ہے، یہ شکل اس میں ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ میرا مال ہے، اس مال سے تم تجارت کرو، یہی تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے طے کیا تھا کہ یہ مال میرا ہے، اس پر آپ نگراں مقرر ہیں اور اس مال کو ملک شام جا کر کے بیچ کر کے آئیے، اس سے جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا تمہیں دیا جائے گا، اس میں سے جو نفع ہوگا اس میں سے المضاف تمہیں دیا جائے گا۔ یہی تو حضرت خدیجہ نے طے کیا تھا، یہی تو حضرت خدیجہ نے بتلایا تھا۔ ہاں میرے بھائی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں ہمارا مال ہے اس سے آپ تجارت کیجئے، اس سے آدھا نفع ہوگا وہ تمہارا اور آدھا میرا ہو جائے گا، ہاں میرے بھائی ایک بات یہاں پر ذہن نشین بھی کر لے، اگر کوئی ایسے تجارت کراتا ہے تو نفع میں بھی برابر کے شریک ہیں اور اگر نقصان ہوتا ہے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہیں، ایسا نہیں کہ نفع ہوا تو آدھا میرا اور نقصان ہوا تو میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ سود کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ یا تو پھر اس طریقے سے کیجئے کہ ہاں اگر کوئی تمہیں اپنا مال دیتا ہے اور تمہاری تنخواہ مقرر کر دیتا ہے کہ آپ کو اس میں سے 10,000 روپے دیے جائیں گے، آمدنی ہماری 10 لاکھ کی ہو یا 10,000 کی ہو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں تو 10,000 روپے مہینے کے ملیں گے۔ اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو پھر اگر اس میں نقصان ہو یا نفع ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو تو آپ کی تنخواہ ملے گی، لیکن اگر نفع میں شریک ہے تو نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا، اگر نقصان میں شریک نہیں ہے تو پھر یہ سود کے ضمن میں آ جائے گا۔ جو لوگ مشترک ہو کر تجارت کرتے ہیں وہ ان مسئلوں کو ذرا جان لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے مال بیچ کر کے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی ابو طالب کے یہاں نہیں جاتے، اللہ کے نبی کسی بازار میں نہیں جاتے، اللہ کے نبی کسی اور مقام پر نہیں جاتے، بلکہ سیدھا حضرت خدیجہ کبریٰ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہاں سے ان تاجروں کو بھی تاجروں کو سبق ملتا ہے، اگر ہم کسی کے مال سے تجارت کر رہے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مالک کے پاس میں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں خیانت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے اور پھر ہماری طرف سے وہ بدگمان ہو جائے اور وہ بھی گنہگار ہو اور ہم بھی گنہگار ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کبریٰ کے مکان پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے اللہ کے نبی نے 1-1 روپے کا حساب دیا ہے، اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ کبریٰ نے وہ المضاف دیا ہے، جو اوروں کو
دیا کرتی تھی اس سے زیادہ دیا ہے۔ وہ مال لے کر اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام میسرہ کو بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ غلام تو نے محمد عربی کو کیسا پایا ہے؟ تجھے میں نے محمد عربی کے ساتھ بھیجا تھا، بتاؤ محمد عربی کو تم نے کیسا پایا ہے؟ وہ غلام میسرہ کہتا ہے میں نے محمد عربی کو ایسا پایا ہے، میں غلام تھا، اس کے باوجود مجھ پر زیادتی نہیں کی، بلکہ ہمارے اونٹوں پر بھی محمد نے زیادتی نہیں کی، پورا دن سفر نہیں کرتے تھے، تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد میں اپنے جانوروں کو بھی سائے میں رکھتے تھے اور مجھے بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اگر انہیں کسی کام کی ضرورت پڑتی تھی وہ اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، لیکن مجھ سے نہیں کہتے تھے میں نے تمہیں بہت اچھا پایا ہے، میں نے تمہیں بہت بااخلاق پایا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں اور ایک بات میں نے بڑی عجیب جو نستورہ نے کہا تھا اس بات کو میسرہ دوہرا رہا ہے کہ نستورہ نے کہا تھا یہ تو نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت میسرہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کیے ہوئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ مکہ سے لے کر ملک شام تک اللہ کے نبی کبھی دھوپ میں چلے ہوں، میں بھی دھوپ میں چلا ہوں اور جانور بھی دھوپ میں چلے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کبھی دھوپ پر نہیں چلے، کبھی اللہ کے نبی پر دھوپ نہیں آیا، کبھی اللہ کے نبی نے دھوپ کا سامنا نہیں کیا، بلکہ دو فرشتے ان کے اوپر سائے کیے ہوئے چل رہے تھے۔ میسرہ نے جب یہ باتیں کہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے خطوط آئے ہیں کہ اے خدیجہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے تاجروں کے خطوط آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے خطوط آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تمام کو منع کر دیا ہے، لیکن جب میسرہ نے یہ باتیں بتلائی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی پر فریفتہ ہو جاتی ہیں اور فوراً ایک عورت کو بلاتی ہیں، اس عورت کو بلا کر کے کہتی ہیں کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے جا کر کے کہہ دو، جاؤ محمد عربی سے جا کر کے کہہ دو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ جس عورت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ اس عورت کا نام نفیسہ ہے۔ وہ نفیسہ یہاں سے بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتی ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے جا کر کے وہ پیغام سنایا، اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ ہاں جس وقت یہ پیغام آیا اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی ہے اور اس عورت کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ ہاں ہمارے بہت سارے بھائی صرف عمر کی ڈفرینس کی وجہ سے اپنے بچوں کا وہاں سے رشتہ ہٹا لیتے ہیں، یہ ہمارے بیٹے سے تو بہت بڑی ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے کہا ہاں وہ تو خاندانی عورت ہے، ہاں وہ تو نسب والی عورت ہے، ہاں اس کا تو دامن بھی پاک ہے، اسے تو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر یہ پیغام آیا ہے تو آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ میرے بھائی یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا جاتا ہے اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہو مہر کتنا مقرر کیا گیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو وکالت کی طرح رکھتے ہیں، اپنے آپ کو آگے رکھ دیتے ہیں۔ بیٹی کے باپ کو کوئی علم نہیں ہے کہ مہر کتنا مقرر ہو رہا ہے، بیٹی کے باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، صرف وہاں پر بیٹھنے والے ہاں میں اس کا پڑوسی ہوں، ہاں میں اس کا رشتہ دار ہوں، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، ہاں اس نے مجھے اپنی شادی میں آگے کر رکھا ہے، صرف وکیل بن جاتے ہیں اور وہاں وکیل بننے کے بعد میں نکاح کے لیے جو تیار ہوتا ہے تو مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے، صرف اتنا کہ شرع پیغمبری کر دیجئے، شرع پیغمبری کر دیجئے۔ شرع پیغمبری کتنی 3.5 تولہ چاندی، سب سے کم جو شرع پیغمبری ہے اس کو کر
کر دیجئے. ہاں 10,000 روپے ڈیجے میں دے کر کے آیا ہے اور 20,000 روپے رنڈیوں کے ناچ میں دے کر کے آیا ہے. ہاں وہ 40 اور 50,000 روپے ہجڑوں اور مخلصوں کو دے کر کے آیا ہے. لیکن یہ بیچارہ غریب ہے, اس کا مہر 2,500 روپے ہونا چاہیے, اس کا مہر تو اتنا ہی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو صرف شرع پیغمبری چلتی ہے, ہمارے یہاں اس سے زیادہ نہیں چلتی. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے, اللہ کے نبی دوسرے کی کفالت میں ہیں. ابو طالب اپنے چچا کی کفالت میں ہیں. ابو طالب نے خطبہ پڑھایا, نکاح پڑھایا اور اس میں مہر مقرر ہوا 20 اونٹ اور 500 درہم مقرر ہوا ہے. یا صرف 20 اونٹ مقرر ہوئے ہیں نکاح مہر میں, یا 500 درہم مقرر ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں ادا کیا ہے, اللہ کے نبی نے ان کو ادا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو سب سے پہلا مہر حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کے وقت میں ہے, وہ 500 درہم یا 20 اونٹ ہے, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. اور حالت کیسی ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی مال کی تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بکریاں دوسروں کی چرا رہے ہیں اور کفالت دوسروں کے یہاں پر ہے, لیکن مہر کتنا مقرر ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی, اگر کوئی انسان نکاح کے اندر وکیل بنتا ہے تو اسے اس بات کی بھی جانکاری ضرور ہونی چاہیے کہ اس کا باپ کیا چاہتا ہے یا لڑکی اپنے مہر کے بارے میں کیا چاہتی ہے. یہ اس کا حق ہے, لڑکی کا حق ہے, یہ باپ کا حق نہیں ہے, یہ پڑوسی اور چاچا اور تاؤ کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ اس لڑکی کا حق ہے. اس سے معلوم کرنا چاہیے, یا کم از کم اس کا ولی جو باپ ہوتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کا مہر کتنا مقرر کروں. ہاں میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہر ادا کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت خدیجہ کبریٰ آئی ہیں. جب اللہ کے نبی کی عمر 27 سال ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی کی جب عمر 29 سال کی ہوتی ہے, ان کے یہاں پر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. پھر جب اللہ کے نبی کی عمر 32 سال ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نبی کے یہاں پر ایک اور لڑکی پیدا ہوتی ہے, ان کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اللہ کے نبی کی عمر 35 سال ہوتی ہے, وہاں پر ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے, ان کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب اللہ کے نبی کی عمر 37 سال کی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا پیدا ہوا, پھر لڑکی پیدا ہوئی, پھر لڑکی پیدا ہوئی, پھر لڑکی پیدا ہوئی. اس کے بعد تو پھر ایک لڑکا اور پیدا ہوتا ہے جن کا نام قاسم, جن کا نام طاہر رکھا جاتا ہے. حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سب سے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم, یہ اسی وجہ سے کہ سب سے پہلے بیٹے کا نام محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو ابو القاسم کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں, کتنی اولادیں ہو گئی؟ 6 اولادیں ہو گئی. ایک اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ماریہ قبطیہ سے ہے جن کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, جن کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. ہاں میرے بھائی, ہم نے اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا ہے اور ان کے 2 بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو یاد رکھا. حضرت قاسم کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں, تبھی سیرت کو پڑھنے کا, سیرت کو سننے کا فائدہ ہوگا. اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام بھی ہم انہی ناموں پر رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بچوں میں برکتیں آئے. تو اس لیے ہمیں یاد رہیں گے نا بھائی, ہمارے نبی کی کتنی اولادیں ہوئی ہیں؟ 6 اولادیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ایک اولاد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور اللہ کے نبی کے اس کے بعد میں کسی بھی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. نبوت سے پہلے یہ تمام کے تمام اولاد ہوئی ہیں, نبوت کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. تو پہلی اولاد کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری اولاد کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسری کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہاں پر ایک بیٹا اور ہوا ہے جن کا نام حضرت
طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رہیں گے نا بھائی یہ نام؟ ہم تو اپنے اپنے پارषدوں کے، ہم تو اپنے اپنے سیاست دانوں کے نام بھی اور ان کے شاسن کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا شاسن کیا، انہوں نے اتنی پارषدیں کی ہیں، ان کی اتنی حکومت چلی ہے، لیکن ہمیں ہمارے نبی کے نام کی بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم ان ناموں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔